مسلم ہاؤسنگ سروسز بے گھر لوگوں کے تناسب سے امریکہ کے تیسرے بڑے شہر میں کام کر رہی ہے. نام سے دھوکہ مت کھائیے کیونکہ اس کے دروازے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کھلے ہیں. ان کا مقصد ان جیسی غریب اور بے گھر خاتون کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. یہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی. یہ ایتھیوپیا سے آئی ہیں. یہ اپنے ملک میں جاری جنگ سے بھاگ کر یہاں امریکہ آئی ہیں، لیکن ان کے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے گھر ہونے کے بہت قریب تھیں. انہیں سیاٹل میں رہنا پسند ہے، اس لیے یہ یہاں آئیں، لیکن چونکہ یہاں گھروں کا کرایہ زیادہ ہے اور ان کے مالی وسائل اتنے نہیں، انہوں نے اپنی برادری سے مسلم ہاؤسنگ کے بارے میں سنا، اسی لیے وہ مدد کے لیے یہاں آئیں. اس تنظیم کے اہلکار 6 سے زیادہ افریقی زبانوں کے علاوہ عربی اور اردو بھی بول سکتے ہیں. تنظیم کے ڈائریکٹر رضوان رضوی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد لوگوں کو صرف سڑکوں سے اٹھانا نہیں بلکہ انہیں دنیا میں دوبارہ سود مند کردار ادا کرنے کے لیے قابل بنانا ہے. ہم کوئی ایسا مالک مکان ڈھونڈتے ہیں جو انہیں گھر میں رہنے دے یا پھر آدھا کرایہ لے یا پھر کرایہ بالکل ہی نہ لے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو. جن کے پاس فرنیچر نہیں ہوتا انہیں وہ بھی مہیا کیا جاتا ہے. پھر ہم یقینی بناتے ہیں ان کے بچے اسکول جائیں. اس کے بعد ہم ان کے والدین کے لیے نوکری تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہم پر انحصار کریں بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ٹریک پر لانے کے قابل ہو جائیں. ایتھوپیا سے آنے والی یہ خاتون ابھی عارضی گھر میں رہتی ہیں. نوکری تلاش کرنے میں بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو چند ماہ تو کچھ کو کئی ماہ اور کئی کو 1 سال سے زیادہ بھی مدد درکار ہوتی ہے. چند کیسز پیچیدہ ہوتے ہیں، اسی لیے ہر کیس کا ہم ایک مینیجر تعینات کرتے ہیں. گھر تلاش کرنے، بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے اور نوکری کے معاملے میں مینیجرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. 2017 میں مسلم ہاؤسنگ سروسز نے 1000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کی. سیٹل میں 12,000 بے گھروں کے لیے شاید یہ کافی نہیں، مگر ان سروسز سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں. ولدیہ بارا پتری کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.